آج کا کلام میں روح القدس کی مدد سے اور مکاشفہ کی روح کے وسیلے سے اور سچائی کے روح سے جو باپ کی طرف سے نکلتی ہے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ یہ کلام ضرور آپ نے ہزاروں بار پڑھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا، لیکن آج تک کبھی بھی اس طرح سے سمجھا نہیں ہوگا۔ اور وہ کلام کون سا ہے؟ ہو سکے تو اپنی بائبل اور کاپی ساتھ رکھیں، نہیں تو اور جو بھائی لکھ پڑھ نہیں سکتے وہ اس کلام کو اپنی دل کی تختی پر کرید کر لکھ لیں۔ یہ کلام کون سا ہے؟ یوحنا 2 باب اس کی 18 آیت۔ پس یہودیوں نے جواب میں اسے کہا، اب یہودی جو موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہوئے ہیں، فقیہ فریسی یہودی جو موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہوئے ہیں، شریعت کی گدی پر بیٹھے ہوئے ہیں، شریعت کے معلم، ربی، استاد، اب یہ یشوع مسیح سے کہتے ہیں تو جو ان کاموں کو کرتا ہے ہمیں کون سا نشان دکھاتا ہے؟ کیونکہ یہودی نشان چاہتے ہیں۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ اس مقدس کو ڈھا دو۔ یہ آپ نے 1000 بار سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ یہودیوں نے کہا، جو موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہوئے ہیں، فقیہ فریسی، شریعت کے ادھین، 46 برس میں، 46 ایئرس میں یہ مقدس بنا ہے جو یہودیوں کا مندر، یہودیوں کا جو مقدس کا، یہودیوں کا مندر، یہودی یسوع کو کہتے ہیں کہ 46 برس میں یہ مقدس بنا ہے، اور کیا تو اسے 3 دن میں کھڑا کر دے گا؟ مگر اس نے اپنے بدن کے مقدس کی بابت کہا تھا۔ پر جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو اس کے شاگردوں کو یاد آیا، جب مردوں میں سے جی اٹھا، کہ اس نے یہ کہا تھا، اور انہوں نے کتاب مقدس اور اس قول کا جو یسوع نے کہا تھا یقین کیا۔ شاگردوں نے بھی کب یقین کیا؟ جب وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ لیکن جب انہوں نے کہا تب کسی نے یقین نہیں کیا کہ اس مقدس کو ڈھا دو، میں اس کو 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ اب یہودی اپنے مندر کی بات کر رہے ہیں، اپنے مقدس کی بات کر رہے ہیں، اپنی ہیکل کی بات کر رہے ہیں۔ اب بڑے دھیان سے سنیے اور سمجھیے اس کلام کو۔ یہودی کس کے ادھین ہے؟ موسیٰ کی شریعت کے ادھین، تعلیم دینے والے، ربی، استاد، 10 حکموں کی تعلیم دینے والے، سکھانے والے۔ موسیٰ کی شریعت یعنی 10 حکم، پرانا عہد نامہ۔ کیا موسیٰ نے تمہیں شریعت نہیں دی؟ یسوع کہتے ہیں یہودیوں کو، تو بھی تم میں سے شریعت پر کوئی عمل نہیں کرتا، تم کیوں میرے قتل کی کوشش میں ہو؟ اور انہوں نے اس ہیکل کو ڈھا بھی دیا، یعنی ہیکل کو ڈھانا، یشوع مسیح کو صلیب دینا، یعنی خدا کی ہیکل کو، اور اس ہیکل خدا نے سچ میں اس ہیکل کو تیسرے دن پھر اٹھا کھڑا کیا۔ اب سنیے بھائی شبد جو ہے وہ ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بائبل میں جو شریعت کے ادھین، جو شریعت رکھتے ہیں۔ آج جو لوگ موسیٰ کی شریعت کے ادھین خدا کے گھر کو ڈھا رہے ہیں، موسیٰ کی شریعت کے ادھین خدا کے گھر کو ڈھا رہے ہیں، وہ اسی روح کے فضل سے، جس روح نے یشوع کو مردوں میں سے زندہ کیا، جو یہ آج کلام کو سن رہا ہے،
یا آگے سنے گا آنے والے وقت میں، وہ مسیح یشوع کے ساتھ خدا باپ کے جلال میں زندہ ہوا، مسیح یشوع میں آمین۔ اور جو لوگ بےہودہ بکواس کی طرف متوجہ ہو گئے اور خود کو شریعت کے معلم سمجھ کے بیٹھے ہیں، ربی استاد اور شریعت کی تعلیم دے رہے ہیں اور نہیں جانتے کہ کیا کر رہے ہیں، بھائی تم لوگ خدا کی ہیکل کو جو روح القدس کا مقدس ہے اس کو برباد کر رہے ہو۔ جو لوگ بھی موسیٰ کی شریعت کے استاد بنے پھرتے ہیں اور بنے ہوئے ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو؟ یہ ان کے لیے ہے جو ایمان والے ہیں، ایمان والی کلیسیا، اور اس مقدس کو برباد کر رہے ہیں جو اس کلیسیا کو شریعت کے ادھین رکھا ہوا ہے، چاہے وہ ایک ہے چاہے وہ ایک سے زیادہ ہے۔ ان کو موسیٰ کی تعلیم کے ادھین رکھا ہوا ہے، 10 حکموں کی، چوری نہ کر، خون نہ کر، ماں باپ کی عزت کر، تو ان حکموں کے ادھین رکھا ہوا ہے، اور یہ کلام ان کے لیے ہے جو ان کے ادھین ہیں، موسیٰ کی شریعت کے ادھین ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کی روح تم میں بسی ہوئی ہے؟ اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا، یہ ان کے لیے جنہوں نے خدا کے مقدس کو موسیٰ کی شریعت کے ادھین رکھا ہوا ہے، 10 حکموں کے ادھین۔ اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا، کیونکہ شریعت والوں نے ہی خدا کی مقدس کو برباد کیا، لیکن خدا نے اس کو پھر تیسرے دن مردوں میں سے زندہ اٹھا کھڑا کیا۔ اگر کوئی خدا کی مقدس کو برباد کرے گا، خدا اس کو برباد کرے گا۔ آج آپ دیکھتے ہو نا کہ اسرائیل پر اتنی مصیبتیں، وہاں پر جنگیں کیوں لگتی ہیں؟ کلام میں صاف صاف یشوع مسیح نے کہا ہے کہ زکریا کے خون سے لے کر، ہابل کے خون سے لے کر زکریا کے خون تک جو ہیکل کے بیچوں بیچ بہایا گیا، ان کا سب کا قتل تم پر آئے گا۔ اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا، خدا اس کو برباد کرے گا، کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے، اور وہ تم ہو جو خدا پر ایمان لائے، جو یشوع مسیح پر ایمان لائے۔ لیکن ایمان والوں کو جو موسیٰ کی شریعت کی ادھین ہدایت اور تعلیم دیتا ہے، وہ اس کے مقدس کو برباد کر رہا ہے، اس کی ہیکل کو ڈھا رہا ہے۔ خدا کی ہیکل کو ڈھاؤ گے، خدا تو اس ہیکل کو تیسرے دن مردوں میں سے اٹھا کھڑا کر لے گا، لیکن تم نے جو سلیمان کی طرح سونے کی ہیکل کھڑی کی ہے، جب سونے یا چاندی سے مکتی نہیں، کیونکہ وہ بے عیب اور خدا کے پاک لہو سے ہے، خداوند یشوع مسیح کے، جس کو 40 برس لگے، وہ تم سے پھر بنانا مشکل ہو جائے گی۔ مگر سلیمان نے اس کے لیے گھر بنایا، لیکن بری تالا ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا، کیونکہ اس کا گھر ایمان والے لوگ ہیں جو روح القدس کا مقدس ہیں۔ چنانچہ نبی کہتا ہے کہ خداوند فرماتا ہے، آسمان میرا تخت ہے اور زمین میرے پاؤں تلے کی چوکی ہے، تم میرے لیے کیسا گھر بناؤ گے؟ یا میری آرام گاہ کون سی ہے؟ کیا یہ سب چیزیں میرے ہاتھ سے نہیں بنی؟ اے گردن کشو اور دل اور کان کے نامختونوں، تم ہر وقت روح القدس کی مخالفت کرتے ہو۔ جو لوگ شریعت کے ادھین لوگوں کو رکھتے ہیں، موسیٰ کی شریعت کے ادھین، وہ روح القدس کے مخالفت ہیں، اور اس کی مخالفت انہوں نے بھی کی یشوع مسیح کے وقت، اور آج بھی یشوع مسیح کے روح کی یعنی روح القدس کی مخالفت ہو رہی ہے۔ جن لوگوں نے دوسروں کو موسیٰ کی شریعت، پرانے عہد نامے، پرانی واچا کے ادھین رکھا ہوا ہے، اور پرانی واچا کے ادھین ان کو تعلیم دیتے ہیں، دھارمکتا میں رہو،
पाक बनो, पवित्र रहो, पुरानी वाचा के अधीन। जबकि कलाम में लिखा है शरीयत ने किसी चीज को कामिल नहीं किया। जैसे तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। क्या करते हो? जो लोग मूसा की शरीयत के अधीन लोगों को तालीम देते हैं और धार्मिकता का जीवन जीने के लिए तालीम देते हैं 10 हुक्मों के अधीन, वो रूहुल कुद्स के मुखालफत करते हैं, और उन्होंने भी उस वक्त की। यस्सु ने पतरस और यकूब और उसके भाई यूहन्ना को हमरा लिया। अब यह भी हैकल के बारे में है, दुनियावी हैकल, जमीनी जिस्मानी हैकल के बारे में, और उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर अलग ले गया और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसका चेहरा सूरज की मानिंद चमका और उसकी पोशाक नूर की मानिंद सफेद हो गई। और देखो मूसा, शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। एलिया की आग जो वो मारने वाली आग है, मौत और भस्म करने वाली आग है, जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुंचाने वाली आग है। पतरस ने यीशु से कहा, ऐ खुदावंद हमारा यहां रहना अच्छा है, मर्जी हो तो मैं यहां 3 डेरे बनाऊं। ये बोल कौन रहा है? पतरस बोल रहा है। इसी ने कहा कि खुदावंद यीशु मसीह के उठाए जाने के दिन कि हमें हुक्म दे कि हम एलिया की तरह आग बरसाएं, क्योंकि एक जगह यीशु मसीह को कबूल नहीं किया था किसी गांव वालों ने, और यीशु मसीह ने झिड़का कि तुम्हें नहीं मालूम तुम किस रूह के मालिक हो। तो पतरस कहता है मैं यहां 3 डेरे बनाऊं, एक तेरे लिए यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह यानी फजल और सच्चाई, एक मूसा के लिए शरीयत, गुनाह और मौत की वाचा का मंदिर। तो बाकी मंदिर जो सुलेमान ने बनाए और खैमा इज्तिमा, वो सब कुछ शरीयत के अधीन ही था। एक एलिया के लिए वो बोल ही रहा था पतरस कि देखो एक नूरानी बादल उन पर साया कर लिया, और देखो उस बादल में से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। आशेर, इब्रानी में खुश यानी आशेर। इसकी सुनो, इसी की सुनो, यानी मगर फजल और सच्चाई मसीह यीशु की मार्फत पहुंची, यानी फजल और अधीन, फजल और सच्चाई की ही सुनो, ना मूसा की ना एलिया की। अब एलिया की रूह किस पर थी? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास। लिखा है कि वो खुद तो नूर ना था, लेकिन नूर की गवाही देने आया था। तो एलिया की हैकल कैसे बनाओगे? बस ऐ पाक भाइयों, तुम जो आसमानी बुलावे में शरीक हो, उस रसूल और सरदार काहिन यस्सु पर गौर करो, जिसका हम इकरार करते हैं, जो अपने मुकर्रर करने वाले के हक में दयानतदार था। तेरे नाम बिना मैनू कौन गरीब नू जान दाई, तेरा नाम लिया। बस ऐ पाक भाइयों, तुम जो आसमानी बुलावे में शरीक हो, वो जो आसमानी बुलावे में शरीक हो, उस रसूल और सरदार काहिन यस्सु पर गौर करो, जिसका हम इकरार करते हैं। और ईमान लाना दिल से होता है और इकरार मुंह से किया जाता है। यस्सु खुदावंद है, यीशु मसीह खुदावंद का बेटा है, जिसका हम इकरार करते हैं, जो
جو اپنے مقرر کرنے والے کے حق میں دیانتدار تھا، جس طرح کہ موسیٰ اس کے سارے گھر میں تھا، کیونکہ وہ موسیٰ سے اس قدر زیادہ عزت کے لائق سمجھا گیا جس قدر گھر کا بنانے والا گھر سے زیادہ عزت دار ہوتا ہے۔ چنانچہ ہر ایک گھر کا، بیت کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے، مگر جس نے سب چیزیں بنائیں، کریٹ کی، پیدا کی، الوہیم، وہ خدا ہے، یعنی الوہیم کہتے ہیں بنانے والے کو، کریٹ کرنے والے کو۔ موسیٰ تو اس کے سارے گھر میں خادم کی طرح، نوکر کی طرح دیانتدار رہا۔ موسیٰ کی بلاہٹ سے لے کر تو وہ تو دیانتدار رہا تاکہ آئندہ بیان ہونے والی باتوں کی گواہی دے، لیکن مسیح بیٹے کی طرح اس کے گھر کا مختار ہے، ہمارے گھر کا، ہمارے بدن کا، ہمارے مقدس کا مختار شریعت نہیں، 10 حکم نہیں، مسیح یشوع ہے۔ اور مسیح یشوع کون ہے؟ کیا ہے؟ مسیح یشوع ہے فضل اور سچائی۔ فضل اور سچائی مسیح یشوع کی معرفت پہنچی۔ تو فضل اور سچائی خدا کے مقدس کے مختار ہیں، یشوع مسیح، اور اس کا گھر ہم ہیں۔ اس لیے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا۔ گناہ کا اختیار مطلب گناہ اور موت کی واچا، یعنی موسیٰ کی شریعت، اب اس کا اختیار تم پر نہ ہوگا، کیونکہ تم شریعت کے ادھین نہیں بلکہ فضل کے متحد ہو۔ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا، گناہ اور موت کی واچا کے ادھین نہیں ہیں، فضل اور سچائی کے ادھین ہے، کیونکہ تم شریعت کے متحد نہیں بلکہ فضل کے متحد ہو۔ رومیہ 8 پڑھ کے دیکھو سٹارٹنگ میں، کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل، اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، یعنی گناہ اور موت کی واچا، اور یہ فرشتوں کے وسیلے دی گئی۔ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ اور فرشتوں کو کب خدا نے کہا کہ آج تو میرا پیارا بیٹا ہے اور آج تو مجھ سے پیدا ہوا؟ شریعت فرشتوں کے وسیلے موسیٰ کے دوارا دی گئی، اور شریعت آئی ایمان کے جب وعدے ہوئے ابراہم کے ساتھ اس کے 430 سال بعد، یعنی غلامی گزرنے کے بعد، اسرائیل غلامی میں سے آزاد ہوا، اس کے بعد شریعت 430 سال بعد دی گئی۔ لیکن وعدے ابراہم سے ایمان کے وسیلے سے ہوئے، وعدے کی سنتان کے وسیلے ہوئے، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے، اور وہ میراث ایمان کے سبب سے ملتی ہے تاکہ فضل کے طور پر ہو۔ فضل اور سچائی مسیح یشوع کی معرفت پہنچی، اور اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا فضل پر فضل۔ اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی روح ہے، بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے ساری چیزوں کا وارث ٹھہرایا، اور جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے، الف اور تاو۔ میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ بیٹا کون ہے۔ جو لوگ تمہیں شریعت کے ادھین رکھے ہوئے ہیں وہ نہیں جانتے، ان پر بیٹے نے خود کو ظاہر ہی نہیں کیا۔ کوئی نہیں جانتا کہ بیٹا کون ہے سوا باپ کے، اور کوئی نہیں جانتا کہ باپ کون ہے سوا بیٹے کے، اور اس شخص کے جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہے، کیونکہ شریعت والوں کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں۔ ان کی آنکھیں بند اور کان جو ہیں وہ کانوں سے بہرے ہیں اور آنکھوں سے اندھے ہیں، اور ان کے دل کی جو چربی ہے وہ موٹی ہو چکی ہے۔ جو لوگ شریعت سکھاتے ہیں اور شریعت کے ادھین آج بھی رکھے ہوئے ہیں لوگوں کو، موسیٰ کے 10 حکموں کی تعلیم دے رہے ہیں۔ پھر اس نے کہا، اسی لیے میں نے تم سے کہا تھا کہ میرے پاس کوئی نہیں آ سکتا جب تک باپ کی طرف سے اسے
یہ توفیق نہ دی جائے تو آج تک موسیٰ کی کتاب پڑھی جاتی ہے تو ان کے دل پر پردہ پڑا رہتا ہے. آج تک جہاں کہیں موسیٰ کی تعلیم دی جاتی ہے شریعت کے دن، ان کے دل پر پردہ پڑا رہتا ہے. اس لیے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہ خدا کے بیٹے ہیں، اور چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کی روح ہمارے دلوں میں بھیجی، جو ابا یعنی اے باپ کہہ کہہ کر پکارتی ہے. ابا یشوع، اور آہیں بھرتی ہے وہ جو باپ کی یشوع مسیح کے نام پر روح القدس آتا ہے، وہ آہیں بھرتا ہے. ابا یعنی اے باپ کہہ کہہ کر پکارتا ہے اور یشوع کا نام لیتا ہے. جو یشوع مسیح کے نام سے باپ روح القدس بھیجتا ہے اس کا نشان یہ ہے. اور پھر کیا کرتا ہے، وہ یشوع مسیح کی باتوں میں سے سکھاتا ہے اور یشوع مسیح کی باتیں یاد دلاتا ہے اور یشوع مسیح کی باتوں سے سچیت رکھتا ہے ہمارے مائنڈ کو، کلپناؤں کو اور دلی اچھاؤں کو. یہ اس کا نشان ہے. جو ریئل پوتر آتما ہے، روح القدس. جب وہ ہیکل سے باہر جا رہا تھا تو اس کے شاگردوں میں سے ایک نے اس سے کہا، اے استاد دیکھ یہ کیسے کیسے پتھر اور کیسی کیسی عمارتیں ہیں. یسوع نے اس سے کہا، تو ان بڑی بڑی عمارتوں کو دیکھتا ہے؟ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے. اور نہیں، میں پرانے مشقوں میں نہیں بھرتے. پرانے مشق کون ہیں؟ جو پرانی واچا کے ادھین ہیں، جو موسیٰ کی شریعت رکھنے والے یہودی فقی فریسی. اور نئی واچا ہے یشوع مسیح فضل اور سچائی کے ادھین. ورنہ مشقیں پھٹ جاتی ہیں اور میں بہہ جاتی ہے اور مشقیں برباد ہو جاتی ہیں، بلکہ نئی واچا نئے مشقوں میں بھرتے ہیں ایمان والوں میں جو فضل اور سچائی کے ادھین ہیں، اور وہ دونوں بچی رہتی ہیں. تم بھی زندہ پتھروں کی طرح روحانی گھر بنتے جاتے ہو ایمان والو. مسیح کلیسیا جو فضل اور سچائی کے ادھین ہے، تاکہ کاہنوں کا مقدس فرقہ بن کر ایسی روحانی قربانیاں چڑھاؤ جو یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کے نزدیک قبول ہوتی ہیں. چنانچہ کتاب مقدس میں آیا ہے کہ دیکھو میں سیون میں کونے کے سرے کا چنا ہوا اور قیمتی پتھر رکھتا ہوں، جو اس پر ایمان لائے گا ہرگز شرمندہ نہ ہوگا. پس تم ایمان لانے والوں کے لیے تو وہ قیمتی ہے، مگر ایمان نہ لانے والوں کے لیے کیونکہ شریعت کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں. جس پتھر کو معماروں نے رد کیا، اس ہیکل کو ڈھا دو، میں تیسرے دن پھر اٹھا کھڑے کروں گا. جس پتھر کو معماروں نے رد کیا، وہی معمار جو شریعت رکھتے تھے، شریعت کے معلم، فقی فریسی، موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہوئے، جن پتھروں کو معماروں نے رد کیا وہ کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا اور ٹھیس لگنے کا پتھر اور ٹھوکر کھانے کی چٹان ہوا، کیونکہ وہ نافرمان ہو کر کلام سے. نافرمانی کیا ہے؟ نافرمانی ایمان نہ لانا. سزا کا حکم کے ادھین جاؤ گے، مطلب شریعت کے ادھین چلو گے تو سزا کے لائق ٹھہرو گے، کیونکہ ایمان نہیں، شریعت والے ایمان نہیں لاتا. شریعت والا بدن کے کاموں پر بھروسہ رکھتا ہے. وہ نافرمان ہو کر کلام سے ٹھوکر کھاتے ہیں اور اسی لیے مقرر بھی ہوئے تھے. لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کانوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے. پہلے تم کوئی امت نہ تھے مگر اب خدا کی امت ہو. یہ غیر قوموں کی بات ہو رہی ہے جو مسیح یشوع پر ایمان لائے، جو یعقوب ہے، اسرائیل ہے، ان کی نسلوں میں سے بایولوجیکلی یعنی بدن کے طور پر، جسمانی طور پر جو یہودی تھے یشوع مسیح کے وقت، وہ اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑیں تھیں، یعنی وہ نسلی یہودی تھے جو یعقوب کے 12 گوتر تھے، ان کی نسلیں تھیں.
تو ان کو ریجیکٹ، کیونکہ وہ ایمان نہیں لائے یسوع مسیح پر. لیکن خدا نے ایمان والوں کو اپنی امت کہا. پہلے تم کوئی امت نہ تھے، یعنی غیر قوموں کو، مگر اب خدا کی امت ہو. تم پر رحمت نہ ہوئی تھی مگر اب تم پر رحمت ہوئی. کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو. پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو. پس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے، اور رسولوں اور نبیوں کے نیوں پر جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود مسیح یسوع ہے تعمیر کیے گئے ہو. اسی میں ہر ایک عمارت مل ملا کر خداوند میں ایک پاک مقدس بنتی جاتی ہے، اور تم بھی اس میں باہم تعمیر کیے جاتے ہو تاکہ روح میں خدا کا مسکن بنو. میں نے اس توفیق کے موافق جو خدا نے مجھے بخشی دانا معمار کی طرح نیو رکھی، اور دوسرا اس پر عمارت اٹھاتا ہے. پس ہر ایک خبردار ہے کہ وہ کیسی عمارت اٹھاتا ہے، کیونکہ سوا اس نیو کے یعنی فضل اور سچائی جو پڑی ہوئی ہے، اور وہ یسوع مسیح ہے یعنی فضل اور سچائی، کوئی شخص دوسری نیو نہیں رکھ سکتا، یہاں تک کہ فرشتہ بھی نہیں. کوئی اور طرح کی خوشخبری یہاں تک فرشتہ بھی نہیں. اگر فرشتہ بھی کہے یشوع یہاں ہے یشوع وہاں ہے تو اس کا بھی یقین نہیں. اور کلام میں یہاں تک لکھا ہے کہ فرشتہ بھی معلوم ہو، وہ استراپت ہو، اور کوئی دوسری طرح کی خوشخبری یا دوسرے یشوع کا کلام سناتا ہے تو وہ بھی معلوم ہے یعنی استراپت ہے. فضل اور سچائی سے مامور کلیسیا وہ بھی اپنے سنا ہوگا جو ایلیا نے 3.5 برس می نہ برسا، 3.5 برس تک می رکا رہا. اب اس کلام میں وہ مسیح بھائی بہت اچھے سے سمجھیں گے، محسوس کریں گے، احساس کریں گے اس بات کا. ان کو معلوم ہے جن کو روح القدس کی ہدایت سے مکاشفہ کی روح سے، جو روح القدس کے وسیلے یسوع مسیح کی باتوں میں سے سیکھتے ہیں، اور جن کو روح القدس یسوع مسیح کے باتوں میں سے سکھاتا اور یاد دلاتا ہے، تو وہ اس بات کو بہت اچھے سے محسوس کریں گے جو ابھی میں کرنے والا ہوں روح القدس کے وسیلے مکاشفہ کی روح کی مدد سے. کبھی کبھی تو ایلیا کی طرح 3.5 سال می ہی نہیں برستا، اور کبھی کبھی اس طرح مکاشفہ نازل ہوتا ہے جیسے نوح نبی کے دنوں میں 40 دن اور 40 رات می برسا. جو ایلیا کے می کا مکاشفہ یہ ہے کہ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، یعنی دکھ سکھ بھوگی انسان تھا. اس نے بڑے جوش سے دعا کی، جوش میں آ کر دعا کی، ایکسائٹمنٹ میں آ کر، جوش میں آ کر کہ می نہ برسے. چنانچہ 3.5 برس تک زمین پر می نہ برسا. پھر اس نے دعا کی تو آسمان سے پانی برسا اور زمین میں پیداوار ہوئی. زمین میں پیداوار. اب اس میں مکاشفہ کیا ہے؟ عبرانیہ 6 باب 4 آیات. کیونکہ جن لوگوں کے دل ایک بار روشن ہو گئے، جن لوگوں کے روح القدس کے وسیلے ایک بار روشن ہو گئے اور وہ آسمانی بخشش کا مزہ چکھ چکے اور روح القدس میں شریک ہوئے اور خدا کے عمدہ کلام اور آئندہ جہاں کی قوتوں کا ذائقہ لے چکے. یہ 3.5 سال کی جو بارش نہیں اس کا مکاشفہ ہے. اگر وہ برگشتہ ہو جائیں تو انہیں توبہ کے لیے پھر نیا بنانا ناممکن ہے، اس لیے کہ وہ خدا کے بیٹے کو اپنی طرف سے دوبارہ صلیب دے کر اعلانیہ جلیل کرتے ہیں. کیونکہ اب اس کا مکاشفہ عبرانیہ 6 باب 7 آیات میں 3.5 سال می نہ برسنے کا مکاشفہ، کیونکہ جو زمین اس بارش کا پانی پی لیتی ہے، جو زمین اس بارش کا پانی پی لیتی ہے جو اس پر بار بار ہوتی ہے،
اور ان کے کرامند سبزی پیدا کرتی ہے جن کی طرف سے اس کی کاشت بھی ہوتی ہے، وہ خدا کی طرف سے برکت پاتی ہے۔ اور اگر جھاڑیاں اور اونٹ کٹارے اگاتی ہے تو نامقبول اور قریب ہے کہ لعنت ہو، قریب ہے کہ لعنت ہو اور اس کا انجام جلایا جانا ہے۔ اور بہت دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ خداوند کا یہ کلام تیسرے سال ایلیا پر نازل ہوا کہ جا کر اخیاب سے مل اور میں زمین پر می برساؤں گا۔ اور 7ویں مرتبہ اس نے کہا، دیکھ ایک چھوٹا سا بادل آدمی کے ہاتھ کے برابر سمندر میں سے اٹھتا ہے۔ تب اس نے کہا کہ جا اور اخیاب سے کہہ کہ اپنا رتھ تیار کر کے نیچے اتر جاتا کہ بارش تجھے روک نہ لے۔ اور تھوڑی ہی دیر میں آسمان گھٹا اور آندھی سے سیاہ ہو گیا اور بڑی بارش ہوئی۔ پر جب کہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے، جو ایلیا کے ٹائم کا بادل، نئے عہد نامے میں اس کا مکاشفہ یہ ہے کہ وہ گواہوں کا بادل ہے۔ پر جب کہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تاکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دائنی طرف جا بیٹھا۔ اب جب عید پینتیکست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آوازیں جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور خدا کا گھر ہم ہیں۔ اور انہیں آگ کے شعلے کی سی پھٹی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ جب روئے زمین پر آدمی بہت بڑھنے لگے اور ان کے بیٹیاں پیدا ہوئی تو خدا نے آدمیوں کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہیں، اور جن کو انہوں نے چنا اور ان سے بیاہ کر لیا۔ تب خداوند نے کہا کہ میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہ کرتی رہے گی، مشقت نہ کرتی رہے، کیونکہ وہ بھی تو بشر ہے، تو بھی اس کی عمر 120 برس کی ہوگی۔ یعنی عید پینتیکست کا دن 120 برس، 120 کی جماعت یہاں پر روح مزاحمت کرنا بند کر رہی ہے اور وہاں شروع کر رہی ہے یشوع مسیح کے لہو کے وسیلے، تو بھی اس کی عمر 120 برس ہوگی۔ اور ان دنوں میں زمین پر جبر تھے، اور بعد میں جب خدا کے بیٹے آدمی کی بیٹیوں کے پاس گئے تو ان کے لیے ان سے اولاد ہوئی۔ یہی قادم زمانے کے سورما ہیں جو بڑے نامور ہوئے ہیں، اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ تب خداوند زمین پر انسان کے پیدا کرنے سے معلول ہوا اور دل میں غم کیا، اور خداوند نے کہا کہ میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا روئے زمین پر سے مٹا ڈالوں گا، انسان سے لے کر حیوان اور رینگنے والے جاندار اور ہوا کے پرندوں تک، کیونکہ میں ان کے بنانے سے معلول ہوں۔ مگر نوح خداوند کی نظر میں مقبول ہوا۔ نوح کا نسب نامہ یہ ہے، نوح مرد راست باز اور اپنے زمانے کے لوگوں میں بے عیب تھا، اور نوح خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، کیونکہ 7 دن کے بعد میں زمین پر 40 دن اور 40 رات پانی برساؤں گا اور ہر جاندار شے کو جو میں نے بنایا زمین پر سے مٹا ڈالوں گا۔ اب ایلیا کے وقت 3.5 برس می نہ برسنا یعنی کلام کا نہ آنا دل میں روح القدس کے وسیلے، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ اور 3.5 سال تک زمین یعنی دل میں بدی یعنی گناہ بڑھنا، اور اگر جھاڑیاں اور اونٹ کٹارے اگاتی ہے تو نامقبول اور قریب ہے کہ لعنتی ہو اور اس کا انجام جلایا جانا ہے۔
اور خداوند کا فرشتہ ایک جھاڑی میں سے آگ کے شعلے میں اس پر ظاہر ہوا. اب جھاڑیاں ہوگی, اب جھاڑی پر کیا ہوتا ہے؟ فرشتہ آتا ہے. اس نے نگاہ کی اور کیا دیکھا کہ ایک جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے, پر وہ جھاڑی بھسم نہیں ہوئی, کیونکہ وہ پھر مرنے کے بھی نہیں, اس لیے کہ فرشتوں کے برابر ہوں گے اور قیامت کے فرزند ہو کر خدا کے بھی فرزند ہوں گے. لیکن اس بات کو کہ مردے جی اٹھتے ہیں موسیٰ نے بھی جھاڑی کے ذکر میں ظاہر کیا ہے. چنانچہ وہ خداوند کو ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا کہتا ہے, لیکن خدا مردوں کا خدا نہیں بلکہ زندوں کا ہے, کیونکہ اس کے نزدیک سب زندہ ہیں. تو مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو.